آج بھی میچز کھیلے گئے، مگر آج بات کریں گے ہم کل کھیلے گئے ایک تاریخی میچ کی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تھا۔ قومی آزاد ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ شاید صرف کرکٹ ہی ہے جس سے ہمیں کچھ امیدیں قائم رہتی ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں گے اور اپنی مہنگائی، پریشانیاں، بے روزگاری، سیاسی اور سماجی پولرائزیشن، ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے اور صرف خوشیاں منائیں گے کہ ہمارا ملک جیت گیا۔ مگر اب یہ امید بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے جب پاکستان کرکٹ کھیلتا ہے، چاہے وہ بڑی ٹیم سے ہو چاہے وہ چھوٹی ٹیم سے ہو۔ 1999 میں ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے، 2007 میں ہم آئرلینڈ سے ہار گئے، 2022 میں ہم زمبابوے سے ہار گئے اور اس بار ہم نئی نویلی امریکہ سے ہار گئے۔ مجھے پتا نہیں ہے میں کیا بات کروں، میرے پاس ایک پینل موجود ہے، ان سے سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس موجود ہے پاکستانی ٹیم کے موجودہ اوپنر امام الحق، پاکستانی ٹیم کے ایک اور اوپنر احمد شہزاد، ماضی کے شاندار اوپنر عمران نذیر۔ احمد بھائی، آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے تابش بھائی، جب پرسوں 2-3 دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کس طرح چند ایک لوگوں کا ٹولہ پاکستان کرکٹ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور کس طرح انہوں نے ہائی جیک کی ہے ٹیم کو، تو ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈز بنا دیے گئے، بڑی غلیظ زبان بھی استعمال ہوئی۔ ہم چاہیں تو اس کا ریبٹل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کرتوتیں کیا ہونے والی ہیں، اور پوری پاکستان کی عوام نے آج دیکھ لیا ہے کہ جو آپ نے یو ایس اے کے خلاف کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بجائے کہ شوز میں ہوسٹ کو یا مینجمنٹ کو کال کر کے میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنی ٹیم کی پرفارمنسز پہ دھیان دیں۔ اگر آپ پرفارمنسز پہ دھیان دیں گے شاید ٹیم بیٹر پرفارمنس کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیئرمین آتا ہے وہ اپنا ایک جانشین ساتھ لے کے آتا ہے، اور وہ جانشین کو ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ اسے ہی پتہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس کو کرکٹ کا کوئی علم ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے سیٹنگ کے لوگوں کو فون کرتا ہے، وہ ایک فون انگلینڈ گھماتا ہے، ایک یہاں پہ ڈومیسٹک میں کوچ کو فون کرتا ہے، 2-3-4 اپنی لائک مائنڈڈ لوگ بنا کے وہ اس طرح ایک چیئرمین کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے ہیں ان کو لے کے آیا جاتے ہیں، اور باقی جن سے وہ جیلس ہے یا کوئی اور چیز ہے ان کو بالکل آنے ہی نہیں دیا جاتا، کانٹا ریڈ زون بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس طرح ہپنوٹائز کر دیتے ہیں چیئرمین کو کہ ان کو اس سے آگے دنیا نظر ہی نہیں آتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بھائی کہ آپ کی ڈومیسٹک کی کرکٹ بالکل تباہ ہو گئی ہے ان حالاتوں کے لیے۔ میں 3 سال سے ڈومیسٹک کھیلتا آ رہا ہوں، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی پلیئر موجود نہیں ہے، اور جب آپ کی نیش، آپ کی بنیاد اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے تو وہ ایونچولی سسٹم کلیپس کر جاتا ہے۔ اور یہ فیکچول، یہ مفروضوں پہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ فیکچول باتیں ہیں۔ اب حالات آپ کے اس طرح ہیں کہ آپ افغانستان سے جب 3-4 میچز ٹائٹ کھیلے تھے تب خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ اب حالات اس طرح ہے کہ افغانستان نے آپ کو ہرا دیا، پھر آئرلینڈ نے آپ کو ہرا دیا، پھر نیدرلینڈ نے آپ کو ہرا دیا، پھر زمبابوے نے آپ کو ہرا دیا۔ آئی پی ایل میں 10 لڑکے نہیں تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے، انہوں نے آپ کو ہرا دیا۔ آئرلینڈ نے دوبارہ سے آپ کو ہرا دیا، انگلینڈ نے تو آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر آپ نے جو کل یو ایس اے میں سارے ماں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہاں پہ پاکستانی جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے ان کا شر جو ہے نا شرم سے جھکا دیا ہے۔ اب بات اتنی ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ابھی بھی ہم نے اپنی چیزیں ٹھیک نہ کی تو پاکستان کرکٹ ہاکی والے رستے پہ چلا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں محمد عامر کی طرح یا اماد وسیم کی طرح اس شو پہ آ کے بیٹھ کے واپس ٹیم میں آنے کی تیاریوں میں نہیں ہوں۔ بھائی میں نے یوں ٹیم میں نہیں آنا ہے، میں وہاں سفوکیٹ ہو گیا تھا اس لیے چھوڑ کے ادھر آیا ہوں۔ کسی کا دل نہیں کرتا ہے اپنی 7 سال کی کریئر ابھی میرا باقی تھا میں چھوڑ کے، میرا وہاں 1 منٹ دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں سب چھوڑ کے آ گیا تھا جو آپ وہاں چیزیں کر رہے ہو۔ پی ایس ایل سے لے کے پاکستان کی ٹیم میں لے کے اوپر سے نیچے تک جس طرح کی آپ لوگ میرٹ کا قتل عام کر رہے ہو، وہاں پہ آپ کی کرکٹ کے ساتھ سونر اور لیٹر یہ ہونا تھا جو ہو گیا ہے۔ اب آپ کی کرکٹ ڈیڈ ہے، اب آپ کی کرکٹ مر چکی ہے۔ یہاں سے آپ کی کرکٹ کو اٹھانا کوئی بہت بڑے معجزے کا کام ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک میں ابھی کچھ نہیں پڑا، اور یہ وہ کرکٹ ہے جس سے ہم عشق کرتے ہیں، یہ وہ کرکٹ ہے جس سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ کو مبارک ہو جو آپ نے کیا ہے، بہت مبارک ہو آپ نے جو آپ کیا ہے۔ احمد بھائی، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں اور ظاہری بات ہے یہاں بیٹھے ہم سبھی لوگ دکھی ہیں
مگر ایک بات، کیونکہ ہم یہ بات نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے، آپ نے کہا ٹولہ ہے، جان بوجھ کے ختم کیا جا رہا ہے، یہ فیکٹس نہیں ہو سکتے، یہ کلیمز ہیں آپ کے، ظاہری بات ہے. لیکن اگر ایسا واقعی ہو رہا ہے تو صرف آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا. سب کو پتہ ہے. آپ کے علاوہ بھی پیٹریوٹک لوگ ہوں گے ملک میں جو وطن سے اور ٹیم سے اور کرکٹ سے محبت کرتے ہوں گے، تو لوگ سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ یہ ٹی وی پہ بیان تو دیتے ہیں آپ لوگ، لے کر آئیں، ختم کریں، کہانی کھول اب دیں آپ نا. پیچھے دیکھیں گے پچھلے ورلڈ کپ میں تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سایہ کارپوریشن کے اگینسٹ، جو ایک وہ ایجنٹ ہے، اس کی کمپنی ہے، اور اس میں جی پلیئرز اور دیگر حضرات جو جی تھے وہ ملوث تھے، اور اس پہ اتنا واویلا بنایا گیا کہ ایک استعفیٰ بھی دیکھنے کو آیا. جی اس کی کمیٹی کا آج تک رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں عوام کو حقائق بتائے گئے؟ اور وہ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ڈفرینٹ چینلز میں، سینئر ہیں، جونیئر ہیں، سارے کہیں نہ کہیں اپنے پسندیدہ بچے کو، لڑکے کو سیو کرنے کے لیے جس کے ساتھ بنتی ہے اس کو بچا لیتے ہیں، لیکن حقائق کو کوئی بیان نہیں کر رہا. ٹھیک. اگر یہ باتیں سچ نہ ہوتی تابش، تو میرا کوئی دماغ نہیں خراب ہے، سب کو سب پتہ ہے. اب وہ کتنا بولتے ہیں کتنا نہیں بولتے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں اسی وجہ سے آیا ہوں اور بولنے پہ مجبور ہوں، بیکاز وہاں پہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جس طرح میرٹ کو اڑایا جا رہا ہے اوپر سے نیچے، جو نیپوٹزم چل رہا ہے، ہاں جس طرح آپ اپنے بچوں کو ان کر رہے ہیں، جس طرح آپ لڑتے ہیں اگر آپ کا بچہ نہیں ڈالا گیا، تو جب حالات اس طرح کے ہیں ملک کے اندر کہ آپ کوچ بنتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس ملک میں کیا، میں خود وکٹم ہوں اس کا، میں وکٹم ہوں اس سسٹم کا. میں اپنی 7 سال کی کرکٹ میری باقی ہے لیکن میں نے چھوڑ دی ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے جو باتیں میں کر رہا ہوں شاید اس کے بعد میں پاکستان سے کبھی کھیل نہ سکوں، لیکن میرے سے اب برداشت نہیں ہو رہا، ٹھیک. میں اور برداشت نہیں کر سکتا.